سارا نظام میرے عزیزو گھر کا رم برم ہوا پڑا ہے. اللہ اکبر. کتنے فتنے ہمارے گھروں کے اندر آ گئے. بچیاں آپے سے باہر نکل گئی, نہ باپ کا حیا نہ. اللہ اکبر. پہلے تو میرے عزیزو گلی کے اندر کوئی بڑا بوڑھا غیر آ جایا کرتا تھا, لڑکیاں چھوکریاں بھاگ کے اندر جایا کرتی تھی. اب تو باپ کے سامنے سینہ تان کر دادے کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے. اگر دادا کہہ بھی دے چھوکری سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھ لو, اماں تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں ابا کو بتاؤ علیحدہ مکان کب لیں گے. باپ نے دادے نے صرف یہ کہہ دیا پوتی کو دوپٹہ سر پہ اوڑھ لے. اللہ اکبر. پوتی اپنے باپ کو لے کر, باپ کے بیٹے کو لے کے جدا ہو, دادے کے بیٹے کو لے کے جدا ہو گئی. کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر بھی قصور ابا جی کا نکال لیں گے. کیا کریں جی, بڑھاپا ہے, عمر کے تقاضے ہیں جی, کیا کریں, بابا جی ہیں, اب ان کو ہوش تو کوئی رہتا نہیں. خدائے پاک کی قسم ہوش تو اس وقت انہیں نہیں رہا تھا جب تیرے جیسا جوان کمینہ پیدا کیا تھا. چاہیے تھا گلا گھونٹ کے تجھے دفنا دیتے تب پتہ لگتا ہوش. ان کو ہوش تھا. اللہ, انہیں تو اب ہوش آیا. میری محنت ہی بیکار چلی گئی. گھر سے بے گھر ہوا, دھندوں کے اندر میں دھکے کھاتا رہا, بارشوں کے اندر ریڑیاں میں لگاتا رہا, 1100-200 روپے کے اوپر دہاڑیوں میں چوتھی منزل تگاریاں میں اٹھا کے جاتا رہا. ہوش تو مجھے آج آیا کہ جب میرا ایک بچہ مجھے ایک وقت کی روٹی دینے سے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا. ہوش تو آ جائے. دنیا کے اندر تمہیں ایسا واحد ملازم دکھاؤ میرے پیارو جو عید کے دن بھی تمہیں گھر نظر نہیں آئے گا. اللہ نے اولاد کی زبان سے اقرار کروا دیا. آج تو بڑی سردی تھی, ابا کو چاہیے تھا گھر رہ جانا, لیکن اس ابا سے پوچھے, اس نے تو بڑا آدمی بننے کے لیے اپنا بڑا پنی تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیا. جب آج اس کا بڑا بننے کی باری آئی تو اپنے گھٹیا پن لا کر تو اس کے منہ کے اوپر مار دیا ہے. مرے نہ تو یہ کیا کرے باپ اس وقت. کوشش کرنا میرے پیارے شیخ زکریا میں آنے والے اللہ کے بندے مولی خالی صاحب کی دعوت پر آنے والوں, میرے نوجوانوں اپنے دل پہ زخم لے کے چلے جانا. کبھی ماں باپ کے دل کے اوپر زخم نہ دینا. خدا پاک کی قسم, زندگی تو دور کی بات ہے, اللہ ترسا کے موت دے گا, رلا کے موت دے گا, دھکے کھلا کے موت دے گا. ماں ٹھنڈیاں چھاواں ایسے تو نہیں کہہ دیا, اور باپ میرے عزیز اور راحت کی جگہ ایسے تو نہیں کہہ دیا. مجھے نہیں پتا باپ ان پڑھ ہے, باپ جاہل ہے, جیسا بھی ہے. اللہ فرماتے کوشش کرنا اس کے ہاتھ میرے دربار میں نہ اٹھوانا. اگر اس نے رو کر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے, اللہ اکبر, اس کا ایک آنسو نکلے گا میں تیرے 1000 خون کے قطروں سے بدلہ لوں گا. اللہ اکبر. کوشش کرنا اپنے باپ کو رلانا نہ, بلکہ ہنسا کے اپنے باپ کو اپنے سے جدا کرنا. اگر باپ ہنستا ہوا قبر میں چلا گیا تجھے ہنستا ہوا اپنے پاس بلاؤں گا. اگر باپ روتا ہوا قبر کے اندر چلا گیا پھر ایسا رلاؤں گا ساری دنیا چپ کرائے گی, تجھے دلاسا دینے والا کوئی نہ ہوگا. ماں پر انگلی کا نوٹ اٹھانا نہ اپنی ذات نے, یار کے لیے نہ بیوی کے لیے. اللہ اکبر. چل مدینے شریف چلتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ اکبر, اماں ادھیڑ عمر کی ہوگی, ایجڈ ہوگی, اماں زیادہ عمر کی ہو گئی. بیوی پڑھی لکھی ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بیوی پڑھ کے آئی ہوئی ہے. اماں عمر رسیدہ ہو گئی, اماں جان عمر میں زیادہ ہو گئی. اگر اماں کہہ کے بھول جائے, کھا کے بھول جائے, کر کے بھول جائے, اور کہتے نہیں میں نے تو نہیں کیا, بیوی کہ میں تو آنکھوں والی ہوں, پڑھی لکھی ہوں, میں نے خود آنکھوں سے دیکھا, تو مرد کو چاہیے اللہ اکبر اپنی ماں کو نہ جھٹلائے, اپنی بیوی کو سمجھائے. کمرے میں جا کے کہہ دے خبردار اس کو جھٹلاؤں گا تو اللہ جل شانہ کی نگاہوں سے گر جاؤں گا, کیونکہ اللہ اکبر اطاعت آمنہ کے لال کے قدموں میں اللہ نے رکھی, جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے اندر رکھی ہوئی ہے. دین سیکھو میرے پیارو. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے, کوئی اولاد کی تربیت میں کوئی وظیفہ بتائے گا, کوئی اولاد کی تربیت میں کوئی وظیفہ بتائے گا, کوئی چلہ بتائے گا, کوئی تسبیح بتائے گا. آؤ میں چھوٹا سا ایک وظیفہ آپ کو دے کے چلا جاؤں. جب شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ تو اپنی یاریوں کو محدود اوقات کے اندر کر دو. 7 بجے کے بعد اپنی یاریوں پہ تالے لگا دو, اپنی یاریوں پہ کراس یوں کر کے کھینچ دو. نہیں بھائی نہیں, اب یہ وقت اس کا ہے جس کو میں 10 لاکھ روپے خرچ کر کے لے کے آیا. اب یہ وقت اس کا ہے جس کے باپ نے جہیز کے اندر مجھے گاڑی دی, میرے بھائی کو 125 دیا, میری اماں کو کانٹے دیے, 10-10 لاکھ روپے کا براتیوں کو کھانا کھلایا. اس کا بھی تو حق بنتا ہے. خدا پاک کی قسم, گھروں کے اندر وقت نہ دینے کی وجہ سے دوستوں کی بیٹھک کے اندر 2-2 بجے تک بیٹھے رہنا, اور وہ بیٹھی ہے تیرے انتظار میں تو جیسے کنجر کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے. اللہ کی قسم, اگر تو غیرت مند نہ بنا, اگر اس کی غیرت سے پیر باہر نکل گیا تو تیرے علاقے کے اندر یہ تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی. یہ تو اللہ نے اسے قابو میں ڈال رکھا, اللہ نے اس کی نگاموں اور
کے لوگوں کھینچ رکھا ہے۔ دوستو اپنے یاروں پہ رحم کرو، یہ یار پر رحم نہیں کہ آ جا بیٹھک میں چائے پی لے، آ جائے میں تجھے چلگوزے کھلاؤں، میں تجھے مونگ پھلی کھلاؤں، نہیں ہوئی 7 بج گئے، اب گھر کر کے دروازے بند کرنے کا، اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کا وقت آ گیا۔ جا اپنے گھر جا، اپنے بچوں کے پاس جا کے بیٹھ، بچوں کو اپنے خاندان کی، اپنے پرکھوں کی باتیں سنا، تاکہ وہ آسٹریلیا کی، سری لنکا کی کھلاڑیوں کی داستانیں بھول جائیں۔ بتا میرا دادا یہ تھا، میری دادی پورا قرآن پڑھا کرتی تھی، الحمدللہ 16 سال ہو گئے تبلیغی مرکز پیر محل کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں، صرف ایک اللہ کی بندی کی وجہ سے۔ میرے گھر سے مسجد 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ، ہر جمعے پاکستان میں کئیوں تو جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، ابھی اجتماعات میں بات، ایک اللہ کی بندی کی وجہ سے ایک 88 سال کی پتہ نہیں 90 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی 90 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، پتہ ہے فجر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتی ہے، عصر کی اذان سے پہلے پورے قرآن کا روزانہ ختم کر لیتی ہے، صرف اس عورت کی دعا کے لیے، صرف اور اس عورت کے لیے۔ اللہ کی قسم ہمارے گھر کے اندر سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن والی دولت موجود کوئی نہیں۔ بدنصیبی کی بات یہ نہیں کہ ان پڑھوں نے قرآن نہ پڑھا، بدنصیبی کی بات یہ پڑھے لکھوں نے بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نہیں پڑھا۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں کیا بدنصیبی، یار سے روزانہ ملاقات کرے، کبھی عید پر 11 مہینے کے بعد یار سے ملاقات کرے کہ یار تیرے بغیر دل نہیں لگتا، قرآن کے بغیر دل کیسے لگا۔ میرے بچوں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، جن بچوں کے سر پہ پگڑی بنی ان کے ماں باپ کے آگے یہ میں ہاتھ دونوں کونیوں تک جوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اپنے بچے کو آگے کھڑا کر کے رمضان میں اور خود پیچھے کھڑے ہو کے پورا قرآن نہ سن لو، اپنے بچوں کو یونیورسٹی کا، اکیڈمی کا، ٹیوشن کا، اسکول کا منہ نہ دکھانا۔